دشمنی نہیں. We have no personal grudges with anyone. لیکن جب ایمان و عقیدے کی بات آتی ہے تو کسی سے کمپرومائز بھی ہم نہیں کر سکتے، اور یہی ایمان کی نشانی ہے. ڈاکٹر طاہر القادری نے ایک ایسا جملہ کہہ دیا جو آج تک کسی محدث نے نہیں کہا، جو آج تک کسی مفسر نے نہیں کہا. آپ نے سنا بھی ہوگا، یہ انٹرنیٹ میں موجود بھی ہے، انہی کی ویب سائٹ میں موجود ہے، کہ ایک گیدرنگ میں، وہ سبجیکٹ سے ہٹ جائے گا، ایک گیدرنگ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میری مسجد قیامت تک کرسچینز کے لیے اپنے طور سے عبادت کرنے کے لیے کھلی رہے گی. جملہ کیا؟ میری مسجد کرسچینز کے لیے اپنے طور سے عبادت کرنے کے لیے قیامت تک کھلی رہے گی. ہمارا سمپل سا مطالبہ ہے، امام اعظم کے فتوے میں کوئی ایسی بات دکھا، امام شافعی کا ایک قول دکھا، امام بخاری، امام مسلم، امام نووی، کسی بھی ایک بزرگ کا یہ قول دکھا. ہم ان سے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ نجاشی جب آئے گفتگو کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو حضور علیہ السلام نے ان کو اجازت دی تھی نماز پڑھنے کی، عبادت اپنے طور سے کرنے کی، جبکہ حدیث پاک میں اجازت کا لفظ نہیں ہے. یہاں بھی مس کوٹ کیا. مان لیتے تھوڑی دیر کے لیے کہ اجازت کی بات کی، تو آج تک کیوں کسی محدث نے اس حدیث کو لے کے یہ نہیں کہا کہ کرسچینز مسجد میں آ کر اپنے طور سے عبادت کر سکتے ہیں، سوائے ڈاکٹر طاہر القادری کے کسی نے یہ بات نہیں کی. اور دوسرا اس میں اہم جملہ یہ، نقطہ یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ میری مسجد، بات کلیئر ہے، اللہ کی مسجد میں اجازت نہیں. تم تو یہ کہتے کہ میری مسجد کھلی رہے گی، تو تم نے اس کو اپنا گھر بنا لیا، تو جیسے چاہو تم کرو. کسی محدث نے، کسی امام نے ایسا جملہ آج تک نہیں کیا. پھر یہودی اور نصارہ کو ایمان والوں میں شامل کر دیا، اور آیتیں وہ پیش کی جو واقعی میں اہل کتاب ہے ان کے تعلق سے. اور اس گیدرنگ میں یہ کہا جو کرسمس کی گیدرنگ تھی، کرسچینز کے سامنے یہ کہا، اب ایک سوال آگے اس کو توڑیے مطلب. آیتیں وہ پیش کرتے ہیں کہ جو واقعی میں اہل کتاب کے تعلق سے، اور اس گیدرنگ میں، کرسمس کی گیدرنگ، کرسچینز کے سامنے ڈاکٹر طاہر القادری نے یہ کہا کہ جو تمام انبیاء کرام کو مانے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے. کیا تاثر دینا چاہا کہ کرسچینز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان کر صحیح کرتے ہیں، وہ اہل کتاب میں شامل ہے. اسی مجلس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ کرسچینز اگر ہمارے نبی کو نہیں مانتے تو یہ بھی مسلمان نہیں ہے؟ جب یہ کہا کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے تو وہ مسلمان نہیں ہے، تو اس گیدرنگ میں یہ بھی کہنا چاہیے کہ ہم ان کو ایمان والوں میں اس وقت شامل کریں گے جب یہ ہمارے نبی کو مانیں گے، اور ہمارے نبی کو نہیں مانتے تو ایمان والوں میں شامل نہیں. یہ جملہ نہیں کہا، کیوں؟ کمپرومائز کرنے کی عادت ہے انہیں، جیسی مجلس ویسی گفتگو. تو یہاں یہودی اور نصارہ کو راضی کرنے کے لیے مسلمانوں کو کنڈم کیا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانو تو کافر ہو جاؤ گے، لیکن ان کفار کو کنڈم نہیں کیا کہ تم ہمارے نبی کو نہ ماننے کی بنیاد پر تم کافر ہو، بلکہ الٹا ان کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کی. شیعوں کی گیدرنگ میں یہ سب آن لائن موجود ہے، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں، چھپی ہوئی بات نہیں. شیعوں کی مجلس میں کہا کہ تم بھی حضرت علی کو مانتے ہو، ہم بھی حضرت علی کو مانتے ہیں، ہمارا تمہارا کون سا جھگڑا ہے؟ حضرت علی کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، جھگڑا تو ہمارا خارجیوں کے ساتھ ہے. اب یہاں شیعوں کو خوش کرنے کے لیے یہ بات لائی کہ حضرت علی کے تم بھی چاہنے والے، ہم بھی چاہنے والے. یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم حضرت صدیق اکبر کے چاہنے والے ہوئے اور تم ان کو گالیاں دیتے؟ اس بنیاد پر تم کافر ہو، اس لیے کہ یہ متفقہ فیصلہ ہے، اس پر اجماع ہے، جو حضرت صدیق اکبر کو گالیاں دے وہ اسلام سے خارج ہے. اور شیعوں کی تقریر آپ انٹرنیٹ پہ سن لیجیے. ایک آدمی اسلام قبول کرنے کے لیے شیعہ کے پاس آیا، اس کے جملے باقاعدہ موجود ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور وہ اشہد یہ بھی کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جہنمی ہیں. یہ کہہ کے کلمہ پڑھایا. تو ایسے لوگوں کے سامنے تم ان کو اپنا بھائی کہتے ہو؟ ایسے لوگوں کے سامنے کیوں کہتے ہو
تم سب لوگوں کے ووٹ چاہتے ہو، یہی اصل بات ہے۔ تم سب سے کمپرومائز ایمان کو بیچنے کے لیے کرتے ہو، اپنے ذاتی مفاد کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم خود ان سے دور ہیں اور آپ کو بھی دور رہنے کی تعلیم دیں۔ محترم حضرات، شیخ الاسلام کا لقب اگر کسی نے دے دیا تو کیا شیخ الاسلام ہو جاتا ہے؟ ابن تیمیہ کو بھی وہابی شیخ الاسلام کہتے ہیں، کیا آپ مانتے ہو؟ وہابی ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام کہتے ہیں۔ ہم کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ عقائد میں خلاف باتیں کی۔ اسی طرح ڈاکٹر طاہر القادری کو ہزاروں لوگ شیخ الاسلام کہے، جب انہوں نے ایسی باتیں کر دی جو قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، تو شیخ الاسلام کیسے؟ اللہ اکبر۔ محترم حضرات، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جیسا موقع ویسی گفتگو، سنیوں کے سامنے ایسی تقریر کریں گے کہ آپ کو لگے گا اس جیسا کوئی سنی نہیں ہے۔ اور خمینی کا نام سنا ہے آپ نے؟ خمینی کا نام سنا ہوگا؟ ایران کا جو صدر تھا، جو امام تھا شیعوں کا، اس کے بارے میں طاہر القادری کے جملے کہ خمینی کی زندگی حضرت علی کی طرح اور خمینی کی موت امام حسین کی طرح، معاذ اللہ۔ ایک شیعہ کو، شیعہ کے امام کو حضرت علی اور حضرت امام حسین سے تشبیہ دیتا ہے کہ اس کی زندگی حضرت علی کی طرح تھی اور اس کی موت امام حسین کی طرح تھی۔ یہ سب شیعوں کو راضی کرنے کی بات ہے۔ ارے جو آدمی اپنا ملک چھوڑ کر اب کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے، کیوں؟ سیاست کی لالچ میں اس نے یہ سب باتیں کی۔ جب اس کے عقائد، اس کے نظریے سامنے آئے تو علماء پاکستان نے، جو اس کے ملک کے رہنے والے ہیں، 150 سے زائد علماء کرام نے اس کے خلاف فتویٰ دیا، خالی نہیں کیا، پہلے دعوت دی، مناظرے کی، ڈسکشن کی دعوت دی۔ اور آج سے 25 سال پہلے پاکستان کے اکابر علماء حضرت مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاری محبوب رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگوں نے کتابیں لکھی تھی۔ اس وقت خطرے کی گھنٹی اور فتنہ طاہری کی حقیقت وہ لوگ پہلے سے فورسائٹڈنس سے جان چکے تھے کہ یہ آدمی غلط ہے، اور آج اس کے اثرات اور ظاہر ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ان سے دور رہنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ محترم حضرات، دوبارہ کہہ دیتا ہوں، میرا یا ہمارے علماء کا کوئی پرسنل پرابلم طاہر القادری سے نہیں ہے۔ اگر پرابلم ہے تو عقائد کی باتوں کی وجہ سے ہی پرابلم ہے۔ تو ڈاکٹر طاہر القادری نے ایک اور بات کہی، آپ کو ہنسی آئے گی، یوٹیوب میں موجود ہے۔ پچھلے 400-500 سال میں، کتنے؟ 400-500 سال میں جتنے بھی قرآن شریف کے تراجم، ٹرانسلیشنز موجود ہیں، اب 500 سال میں کتنے بزرگان دین گزرے، کتنے بزرگوں نے ترجمہ کیے؟ انہوں نے کہا کہ 500 سال میں جتنے بھی قرآن کے ترجمے موجود ہیں، سائنٹیفکلی سب کے سب رانگ ہیں، سائنس کے اعتبار سے سب غلط ہے سوائے میرے ترجمے کے۔ اور میں یہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، ہمارے بزرگان دین سائنس پہ ڈیپینڈ نہیں تھے ترجمہ کرنے پر، وہ قرآن، حدیث اور تفسیر پہ ڈیپینڈ تھے۔ تم سائنس پہ ڈیپینڈ ہو کے ترجمہ کرتے ہو۔ تبھی تو یہ کہا کہ سب کے سب تراجم سائنسی اعتبار سے غلط ہے سوائے میرے ترجمے کے، اور اس میں اعلیٰ حضرت کا بھی نام لیا، امام جلال الدین سیوطی کا بھی نام لیا، مطلب ان سے بھی اچھا میرا ترجمہ ہے معاذ اللہ۔ اب کیا پتا چلا کہ تمہارا یہ کہنا کہ سائنسی اعتبار سے صرف میرا ترجمہ صحیح ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ 10 سال کے بعد اگر سائنس اپنا ویو چینج کر لیا تو تمہارا ترجمہ بھی سائنسی اعتبار سے غلط ہوا۔ 20 سال کے بعد سائنس نے اپنا اوپینین چینج کر دیا تو آٹومیٹکلی تمہارا ترجمہ بھی غلط ہو گیا، تو اس کے بعد کوئی کہے گا کہ ان کا ترجمہ بھی سائنسی اعتبار سے غلط ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ذات کو، اپنا وقار دکھانے کے لیے جھوٹ بھی بولتے ہیں اور بزرگوں کی برائی بھی کرتے ہیں۔ اور جھوٹ کیسا؟ جتنے اعتراض ان پر کیے گئے سب کا جواب خواب کے ذریعے دیا۔ جب یہ سوال ہوا کہ آپ کہتے ہیں کہ امام اعظم نے دیت کے مسئلے میں عورت کی گواہی 1-2 مانی اور تم 1 مانتے ہو، تو انہوں نے کہا میری حنفیت پر شک کرتے ہو؟ برطانیہ میں 2013 میں شاید اکتوبر یا نومبر میں برطانیہ میں کہا تھا پچھلے 15-20 سال سے میں خواب میں امام اعظم سے پڑھتا ہوں، امام اعظم سے خواب میں نے 15-20 سال کا عرصہ لگ بھگ ان سے پڑھا ہوں میں، میری حنفیت پہ شک کرتے ہو؟ اور اس کے برابر 2 مہینے کے بعد آپ کے انڈیا حیدرآباد میں کہا اللہ کے عزت و جلال کی قسم اور رسول کریم کی عزت کی قسم
میں 9 سال امام اعظم سے خواب میں پڑھا. 2 مہینے پہلے 20 سال کہا, 2 مہینے کے بعد 9 سال. سچ بولتے تو یہ غلطی نہیں ہوتی, اور وہ بھی قسم کھا کر. لیکن ہمارا سمپل سا سوال ہے, امام اعظم سے تم نے 9 سال پڑھا, ایک جگہ پہ 20 سال پڑھا, امام اعظم کی داڑھی نظر نہیں آئی؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, یا رسول اللہ زندہ باد. اور دوسری بات, امام اعظم کو 15 سال 20 سال کیوں لگیں گے پڑھانے کے لیے؟ وہ چاہے تو نظروں سے ملا دے, ایک نظر سے ملا دے. تم یہ سب باتیں اس لیے کرتے ہو کہ اپنی واہواہی کرنے کے لیے, اپنا دکھاوا کرنے کے لیے. ارے تم جاہلوں کو تو بیوقوف بنا سکتے ہو, اعلیٰ حضرت کے غلاموں کو بیوقوف نہیں بنا. بے شک, بے شک, سبحان اللہ, یا رسول اللہ زندہ باد. دوسری بات اس نے یہ کہی کہ پچھلے 35 سال سے مغرب کے وضو سے میں نے فجر کی نماز پڑھی, رات بھر سویا ہوں. ہمارے غوث اعظم عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے, اس کا تذکرہ ہے. امام اعظم کا بھی اسی طرح تذکرہ ہے, عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے. تم 35 سال وہ بھی مغرب کے وضو سے فجر کی نماز, اور یہ کہتے رات بھر سوئے نہیں تو خواب کب دیکھے؟ سبحان اللہ. اور دن میں تو تم کہتے ہو کہ میں مصروف رہتا ہوں کاموں میں. 35 سال کا عرصہ سوئے نہیں, 20 سال امام اعظم سے پڑھے تو 55 سال تو یہاں ہو گئے, اور ابھی تمہاری عمر 65 سال کی ہے تو 10 سال کی عمر سے خواب دیکھتے ہو. اور دوسری بات, تم نے یہ بھی کہا کہ میری موت 63 سال میں آ جائے گی, 63 ایئر سے زیادہ میری عمر نہیں رہے گی. اپنی کرامت کا اظہار. ابھی 65 سال کیسے ہو گئے, کرامت کہاں گئی؟ 63 کا تم نے اعلان کر دیا کہ 63 سے زیادہ میں زندہ نہیں رہوں گا. اب تو 65 ہو گئی ہے, اور اپنا وطن چھوڑ کے بھاگ کے کیوں کینیڈا میں سٹیزن شپ لے لیے؟ اگر تم اپنے ملک کے وفادار سچے ہو تو آ جاؤ پاکستان میں. کینیڈا میں جا کے کیوں ویزا لے کے سٹیزن شپ لے کے بیٹھے ہو؟ یہ سب اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ وہ سیاست میں مقام حاصل کرنے کے لیے یہ سب کیے, اور کچھ نہیں ملا, عوام کو دھوکے میں ڈال دیا, اس لیے وہاں جا کے سیٹل ہو چکے اپنی جان کو بچانے کے لیے. ایک طرف سیاست میں گڑبڑی, دوسری طرف عقائد میں گڑبڑی. اسی لیے ہم ان سے خلاف ہیں. محترم حضرات, میں ہمارے بزرگوں کے اقوال کے مطابق مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے آپ ڈاکٹر طاہر القادری کے بارے میں کیا کہتے ہیں, تو میرا ایک سمپل سا جملہ ہوتا ہے, اس صدی کا سب سے عظیم فتنہ ڈاکٹر طاہر القادری. اس لیے کہ انہوں نے ایسی بات کہی جو ہمارے بزرگوں نے نہیں کی. انہوں نے اپنی بات کو پیش کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت کو بھی نشانہ بنایا, امام جلال الدین سیوطی کو بھی نشانہ بنایا. ہم اس بات پہ کسی سے کمپرومائز نہیں کریں گے, کسی صورت میں ہمارے بزرگوں پر انگلی اٹھانے والے سے ہم کسی صورت میں کمپرومائز نہیں کریں گے. بے شک. اور جو یہودیوں کے نصرانیوں کے سامنے ان کو خوش کرنے کے لیے قرآن کو مسکوٹ کرے, شیعہ کو خوش کرنے کے لیے ان کے حساب سے بات کرے, سنیوں کے سامنے سنیت کی بات کرے, تو یہ تو منافقت ہوئی. اگر سچے ہو تو ہر جگہ ایک ہی بات کرو. مجاہد ہو تو شیعوں کے سامنے کہو کہ تم غلطی پر ہو. اگر ہم تم ایک ہے, جھگڑا نہیں ہے, تو اپنا نام شیعہ کو چینج کر کے سنی رکھ دو. سیدھی سی بات ہے. اگر ہم سب ایک ہی ہیں تو شیعہ سنی الگ الگ نام ہی کیوں ہے؟ اپنا نام شیعہ سے چینج کر کے سنی بنا دو. یہ کیوں تعلیم نہیں دیتے؟ اس سے پتا چلتا ہے صرف کمپرومائز کی بات اپنی ذاتی مفاد کے لیے یہ شخص کرتا ہے. اب کیا آپ وہابیوں سے ناراض ہے کہ نہیں؟ غیر مقلدوں کے خلاف آپ ہیں, قادیانی کے خلاف ہے. کیوں خلاف ہے؟ عقیدے میں انہوں نے اختلاف کیا, ایمان کی باتوں پہ اختلاف ہو نا. حضور علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کیا, جو عقیدے کی بات ہے, یعنی فنڈامنٹل ہے, بنیادی چیز ہے. تو بنیادی چیزوں کے اختلاف کی بنا پر ہم ان سے دور ہیں نا. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ایک کتاب ہے, فرقہ پرستی کا خاتمہ کیوں کر ممکن ہے. وہ کتاب میرے پاس بھی ہے, اس لیے میں بلا جھجک یہ بتاتا ہوں. اس میں ڈاکٹر طاہر القادری نے یہ لکھا ہے, اور یہ بھی نہیں, اگرچہ پہلے لکھا ہے, آج بھی ان کے ویب سائٹ میں یہ کتاب پبلش کے لیے موجود ہے, ابھی بھی ان کے ویب سائٹ میں. اس میں ایک جملہ ہے کہ سنی, وہابی, دیوبندی, جماعت اسلامی, یہ جتنے بھی فرقے ہیں, یہ سب اختلاف بنیادی نہیں ہے, فنڈامنٹل نہیں ہے.
کیا علم غیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا انکار کرنے والے، حضور علیہ السلام کے علم کا انکار کرنے والے، حضور علیہ السلام کی جسمانی حیات کا انکار کرنے والے، کیا یہ فنڈامنٹلز نہیں ہے؟ کیا یہ بنیادی باتیں نہیں کہ تم کہتے ہو کہ یہ بنیادی اختلاف نہیں ہے؟ ایک طرف سنیوں کے سامنے کہتے ہو کہ ہم ہی صحیح ہیں، اور دوسری جگہ کہتے ہو کہ ان سے یونائٹ ہو جاؤ اس لیے کہ یہ سب بنیادی اختلاف نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ 73 فرقے والی حدیث میں جو ہے کہ 72 جہنم میں جائیں گے، ایک ہی جنت میں جائے گا، جو ما انا علیہ واصحابی، جو اہل سنت والجماعت ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا کہ اس میں یہ بات نہیں کہی گئی کہ کون سا فرقہ جنت میں جائے گا، یعنی سب چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں، سب متحد ہو جاؤ۔ اب قرآن فرماتا ہے اللہ کے رسول کے دشمنوں سے دور رہو، اگرچہ ماں باپ ہو، اگرچہ بھائی رشتہ دار ہو، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ فنڈامنٹلز نہیں ہے اس لیے سب اتحاد کر لو۔ فرقہ پرستی کا خاتمہ کیوں کر ممکن ہے؟ فرقہ واریت ہونا یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل گیا، پتھر کی لکیر، 73 فرقے ہونے ہی ہونے ہیں، 72 کو جہنم میں جانا ہی جانا ہے۔ جب ہونا ہی ہے تو تم کون ہوتے ہو یونائٹ کرنے والے؟ ہمارے آقا نے فرمایا ان سے دور رہو، یہ جہنمی فرقوں سے دور رہو، ہمارے آقا نے فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا دور رہو۔ تم کہتے ہو کہ متحد ہو جاؤ، ہم اللہ کی بات سنیں، رسول کی بات سنیں یا تمہاری بات کو سنیں؟ ہمارے نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ بس ان کی اچھی تقریریں، واقعی میں اچھی انداز سے بولنے کا انداز اچھا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر اس کی بات صحیح ہے۔ محترم حضرات، ہمارے نوجوان یہ دیکھتے نہیں کہ ہم کس بنیاد پہ ہمارے علماء اختلاف کرتے ہیں، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں بہت اچھی باتیں کرتا ہے ہمارے علماء، فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، فتنے باز ہے، فتوے باز ہے۔ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ تاج الشریعہ فتوے باز ہے، ڈاکٹر طاہر القادری کہتے ہیں یہ علماء فتوے باز ہیں، اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ میری برائی جس نے بھی کی میں نے سب کو ایڈوانس میں معاف کر دیا۔ جب ایڈوانس میں معاف کر دیے تو تاج الشریعہ کی برائی کیوں؟ علماء اہل سنت جو تمہارے خلاف فتوے دیا ان کی برائی کیوں کی؟ جب معاف کر دیا تو یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مسلک اعلیٰ حضرت کہنے سے چڑھے تم لوگوں کو، اور اس کے مریدین اپنے آپ کو منہاجی کہتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں، تم اپنے آپ کو منہاجی کہو کوئی پرابلم نہیں، ہم اپنے آپ کو بریلوی کہے تو تمہارے پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ ارے بریلوی اہل سنت کا اس زمانے میں پہچان کے حساب سے دوسرا نام ہے، اس لیے ہم بریلوی کہتے ہیں۔ تم کو اس سے چڑھے لیکن اپنے آپ کو منہاجی کہلانے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، یہی ان بنیادی باتوں کی وجہ سے ہم خلاف ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی ایسے لوگ جو ڈاکٹر طاہر القادری کو مجدد مانتے تھے اب اس کے خلاف ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں بھی کافی لوگ خلاف ہو چکے ہیں، اب انشاءاللہ ہندوستان میں زیادہ سے زیادہ، حیدرآباد اور کشمیر میں اس کے ماننے والے بہت زیادہ ہیں، اتنے ہیں کہ اس کے خلاف بولتے ہیں تو گالیاں ہم کو دیتے ہیں، ارے میرے خلاف ہو جاؤ گے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ ہمارے علماء کرام کے خلاف بولنے والے بہت سے لوگ تھے، دشمنی تو ہوگی ہی، ہم کسی ہماری عزت کی خاطر گفتگو نہیں کرتے، ہم اللہ اور رسول کی محبت کی خاطر گفتگو کرتے ہیں۔ بے شک ہمیں اللہ اور رسول سے محبت کی بس تمنا ہے اور کچھ نہیں، ہمیں اپنی تعریف نہیں چاہیے۔ ارے میرے فینس کم ہو جائے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے، یہ عزت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ جب دیتا ہے اس کی مرضی ہے۔ اور جتنے مجدد آئے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور اعلیٰ حضرت نے تو کتنے رسالے شیعوں کے خلاف لکھ دی، کتنے رسائل، کتنی کتابیں شیعوں کے خلاف لکھ دی۔ یہ واحد مجدد ہے جو شیعہ کو اپنا کہتا ہے۔ تمام مجددین نے شیعوں کے خلاف کتابیں لکھی، تقریریں کی، اور یہ مجدد سیلف میڈ مجدد، نام نہاد اپنے طور سے بنا ہوا مجدد شیعوں سے اتحاد کرتا ہے۔ ارے کسی مجدد نے آج تک جو کام نہیں کیا تم کرتے ہو، اس کا مطلب تم مجدد کے لائق نہیں۔ مجدد کی پہلی سیڑھی پر چڑھنے کی بھی تم میں صلاحیت نہیں ہے۔ 1000 کتابیں لکھ دی تو کیا ہوا، جن کے تو دکھاؤ 1000 کتابیں کہاں ہیں، اور یہ بھی بتاؤ تم نے کب لکھی ہے۔ ہمارے امام نے تو اپنے ہاتھوں سے 1000 سے زائد کتابیں لکھی ہیں، تم اپنے شاگردوں کو جمع کر کے لکھواتے ہو اور نام کہتے ہو پروفیسر طاہر القادری نے لکھا ہے۔ تمہارے اور ہمارے بزرگوں کے لکھنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ خیر جو کچھ بھی ہو، ڈاکٹر طاہر القادری عقائد کی باتوں میں اختلاف کیے، ہمارے علماء سے کے خلاف گئے، امام اعظم کے خلاف گئے، اور اپنی براءت کا اظہار
خواب کے ذریعے کیے، جس طرح دیوبندی حضرات خواب کے ذریعے اپنی واہواہی کرتے ہیں، انہی کے نقش قدم پر یہ چلتے ہیں. اس لیے ہم دور ہیں اور آپ سے بھی کہتے ہیں آپ اپنی ایمان کی سلامتی کے لیے ان علماء سے جڑے رہے جو واقعی میں اعلیٰ حضرت کے سچے عاشق تھے. اور ایک اور جملہ بھول نہ جاؤں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عرب کے علماء ڈاکٹر طاہر القادری کی کیا عزت کرتے ہیں. ہم نے فوٹو دیکھی شیخ عفیف الدین کے ساتھ جیلانی، ہم نے فوٹو دیکھی فلاں بزرگ کے ساتھ، اس کا مطلب سب مانتے ہیں. محترم حضرات، آپ بھی اگر آپ کے اس شہر کلکتہ سے کسی عالم سے ساؤتھ افریقہ میں یا یمن میں یا عرب میں ملنے جائیں گے، کہیں گے کہ میں کلکتہ میں ایک مدرسہ قائم کر چکا ہوں، کلکتہ میں میری یہ دینی خدمات ہے، تو اب وہ آپ کو سراہیں گے. اور آپ واقعی میں غلط آدمی ہوں گے، ان کو تو پتہ نہیں کہ آپ غلط ہیں. جو آپ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اس حساب سے آپ کی مدح سرائی کرتے ہیں. اسی طرح طاہری قادری اور ان کے مریدین اپنے آپ کو اچھا تصور کر کے پیش کرتے ہیں تو وہ تعریفی جملے کہہ دیجیے. ان کو کیا پتا کہ پاکستان میں علماء کرام کس بنیاد پہ ان سے خلاف ہے، اور اپنی کتابوں میں اردو لیکچرز میں اردو کتابوں میں کیسی کیسی بکواسیں کی ہیں. ان کو پتا چلے گا تب وہ خلاف بولیں گے. جب تک پتا نہیں ہم اس بات کو دلیل بنا کے نہیں کہہ سکتے کہ فلاں عرب کے بزرگ ان کے ساتھ تھے تو یہ واقعی میں صحیح ہے. نہیں، پہلے یہ دیکھو کہ اس کے وطن والے، اس کے شہری علماء کرام اس سے اگر خلاف ہے تو کس بنیاد پر ہے. اور ان تمام علماء نے اس سے ڈسکشن کا مطالبہ کیا، یہ آئے نہیں، اس کے بعد ہی فتویٰ جاری کیا. اس لیے آپ لوگ بھی دور رہیے، ورنہ تمام علماء کے خلاف آپ کا فیل ہو جائے گا، یہ بالکل غلط ہو جائے گا اور ایمان کے لیے خطرہ ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے. آمین. کیا ابھی تک آواز تو نہیں آ رہی؟ کہاں رہا؟ آواز دو. شیطان آ گیا. میں یا اللہ اور یا رسول اللہ لکھنا تم نے نبی کو اللہ کے برابر بنا دیا، اس لیے یہ شرک ہے، جو میں نے اس کی تفصیل پہلے کچھ بتا دی تھی. اور دوسری ویڈیو ہے